یہ اندازہ مجھے باہر نکلنے کے بعد ہوا کہ ہوٹل کو ہر طرف سے پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے مسلح آدمی ہر گیٹ پر کھڑے تھے اور ہر آنے جانے والے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیڈی پہلے ہی نکل گیا تھا۔ میں ہاف سیٹ چائے کی ٹرے اٹھائے لوگوں سے بچتا بچاتا فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ اب میں محفوظ تھا اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ یہ چائے کہاں سے لائے ہو اور کہاں لے جا رہے ہو۔ اچانک میرا پیر ایک رسی میں الجھا جو کسی نے اپنے کینوس کے سائبان کو دکان پر پھیلانے کے لیے باندھی تھی اور اس کا ایک سرا فٹ پاتھ کے ساتھ لگے ہوئے کھمبے پر لپیٹ دیا تھا۔ مجھ سے ایک قدم آگے چلنے والے نے رسی کو دیکھ لیا اور اس کے اوپر سے گزر گیا، مگر مجھے اتنا وقت ہی نہ ملا۔ میں چائے کی ٹرے سمیت منہ کے بل گرا۔ کینوس کے اس تمبو کے نیچے ایک عوامی ہیئر ڈریسر سیلون تھا جہاں اس وقت خلیفہ جی ایک گاہک کے سر کی کھیتی صاف کر رہے تھے۔ دنیا و مافہمہ سے بے خبر مراقبے کی کیفیت میں سر جھکا کے بیٹھنے والے گاہک کے آدھے سر پر اس طرح پھٹ چکا تھا۔ برتن گرے تو غالباً چائے دانی گاہک کے سر پر الٹ گئی، ورنہ وہ اس طرح بلبلا کے نہ اٹھتا۔ گرما گرم قہوے نے اس کے نصف سر کو زیادہ متاثر کیا ہوگا جس کی کھال پر بال نہیں رہے تھے۔ دودھ اور چینی کہاں گئے یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ ٹرے میرے ہاتھ سے نکل کر فٹ پاتھ پر ٹن سے گری اور میرے ساتھ ہی تمبو نیچے آ گیا۔ میری ٹھوکر نے رسی توڑ دی تھی، پھر بہت واویلا مچا۔ خلیفہ نے مجھے اندھا بیل اور بہت کچھ کہا اور میں نے خالص بیروں کی زبان میں جواب غزل عرض کیا۔ فٹ پاتھ پر سے یوں کراہتا ہوا اٹھا جیسے میری بیشتر ہڈیاں ٹوٹ جانے کے بعد میرا بچنا محال ہے اور اسی قتل کا ذمہ دار خلیفہ ہے جس نے مجھے گرانے کے لیے رسی باندھی تھی۔ گاہک بار بار چلا رہا تھا اور سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اوئے تواڈا بیڑا غرق، اوئے میرا سر ساڑ دتا جے، اوئے خلیفہ، اوئے میرا باقی سر تیرا پیو صاف کرے گا۔ لوگ کسی کے طرفدار نہ تھے اور آگ بھڑکا کے تماشے کو طول دینے کے موڈ میں تھے، چنانچہ وہ دونوں کو شہ دے رہے تھے اور ہنس ہنس کے بے حال ہو رہے تھے۔ جب میں خالی ہاتھ روتا بسورتا وہاں سے روانہ ہوا تو محسن بھیڑ میں سے میرے ساتھ ہو لیا۔ شرارت کا کوئی وقت ہوتا ہے، اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ اس شریف آدمی کے آدھے گنجے سر پر چائے کی کیتلی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے پہلے سے دیکھ لیا ہوتا تو میں ہاف سیٹ چائے اس کی ہاف ٹنڈ پر ٹونٹی سے گراتا، لیکن میں تو خود گر گیا تھا۔ میں نے کہا، خلیفہ اگر ہوتا کوئی پہلوان تو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا، میرا مطلب ہے ہم کشتوں کے پشتے لگائے بغیر نہ نکل پاتے۔ مار دھاڑ سے تو ہم نے ہوٹل میں بھی گریز کیا تھا، ورنہ وہ تھانے دار اور اس کے 4 یار کیا تھے، اسی کو اٹھا کے لے جاتے۔ ہمیں تو نکلنا مشکل نہ تھا، لیکن مسئلہ وہاں سے سامان نکالنے کا ہے۔ محسن نے اتفاق کیا۔ اب خواجہ نیک محمد کو فوراً واپس بھیج دیتے ہیں، میں نے کہا، تاکہ شک نہ ہو۔ خواجہ نیک محمد عرف استاد ٹیڈی بڑے انہماک کے ساتھ رنگین پوسٹر دیکھ رہے تھے۔ میاں خوجی، محسن نے ان کو پیچھے سے یوں پکڑا جیسے باپ سکول جانے والے بچے کو سینما ہال میں پکڑ لے۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ پرائی بہو بیٹیوں کی تصویریں دیکھتے ہو، وہ بھی سرے عام؟ ہاں واقعی یہ تو بڑی غلط بات ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تم کچھ نہ کہو۔ میاں خوجی واپس ہوٹل جاؤ، جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ لے جانا، پھل وغیرہ۔ معلوم یہ ہو کہ تم ذرا سی دیر کے لیے نکلے تھے۔ پولیس پھر سرگرم عمل ہے، ممکن ہے تم سے بھی پوچھے کہ اس کمرے کے ساتھ والے کمرے میں کون گیا تھا کھڑکی کے راستے۔ محسن بولا، انہیں کس نے بتایا؟ ٹیڈی نے پریشان ہو کے پوچھا۔ نیچے جو بہت سے تماشائی جمع تھے نا، انہوں نے پولیس کی مدد کی اور اب پولیس کی گرفت میں ہیں۔ میں نے کہا، تم ذرا گرم ہونا، کہنا کہ ابھی سوتے سے جگایا تھا، ذرا سی دیر کے لیے پھل لینے گیا تو یہ نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہوٹل ہے کہ شادی شدہ آدمی کا گھر؟ محسن بولا۔ پھر ہنگامہ کرنا کہ میرا بل بناؤ، میں جاتا ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنی 7 نسلوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ حوالات چلے جانا مگر فلاں ہوٹل میں مت جانا۔ ٹیڈی نے سر ہلایا اور روانہ ہو گیا، پھر پلٹا اور واپس آیا۔ تم لوگ اسی جگہ ملو گے؟ سامان لے کر آنے میں آدھا پونا گھنٹہ تو لگ سکتا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ وہاں سے تو سامان اٹھا کے ٹیکسی میں روانہ ہو جانا، گھوم پھر کے واپس آنا اور ہوٹل ویسٹ اینڈ میں اسی نام سے قیام کرنا، تھوڑا سا آگے ہے یہ ہوٹل۔ میں اور محسن رات کو کسی وقت تمہارے قریب ہی دوسرے ہوٹل میں آ جائیں گے، ہوٹل اوسس سمجھ لو۔
ابھی ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں اور کام تمہیں معلوم ہے، اس لیے واپسی کا کوئی وقت نہیں بتا سکتے۔ تم اطمینان سے کھانا کھا لینا اور زیادہ انتظار مت کرنا۔ صبح ہم نہ ملیں تو پھر رابعہ سے ملنے کی کوشش کرنا یا منظر سے ٹیلی فون پر بات کرنا۔ اب جاؤ ورنہ وہ تمہارے کمرے کا تالا کھول لیں گے۔ فرسٹ شو کا ٹائم ہو رہا تھا، چنانچہ اندر اور باہر بڑی گہما گہمی تھی۔ ایک شخص نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ڈانٹا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اسے ہاف سیٹ چائے کے لیے انتظار کرتے ہوئے اور وہ فیملی کیبن نمبر 2 میں ہے۔ میں نے کہا کہ حلیفہ نے رسی نہ باندھی ہوتی تو چائے اب تک ضرور پہنچ جاتی، اور اسے پہیلی سے زیادہ پیچیدہ جواب پر ہکا بکا چھوڑ کر چل پڑا۔ اندر ہی ایک ٹیلی فون کیبن تھا۔ میں نے منظر کا فون نمبر ملایا۔ وہ اس وقت گھر پر مل ہی نہیں سکتا تھا، یہ وقت اس کے چیمبر میں بیٹھنے کا تھا، اور اپنے کام کے ساتھ اب وہ رابعہ کی فرم کا انتظام بھی سنبھال چکا تھا، چنانچہ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اب وہ کتنا مصروف ہوگا۔ ریسیور اس کے کسی بچے نے اٹھایا۔ دیکھو بیٹے، تمہاری آنٹی رابعہ گھر پر ہیں، میں نے آواز کو بدل کے کہا۔ یا منظر صاحب ہیں؟ آپ نام بتائیں اپنا، بچے نے کہا۔ میں ان کو بتا دوں گا، ابھی تو وہ بازار گئی ہوئی ہیں، ابو آفس میں ہیں۔ اچھا، آنٹی سے کہنا، میں نے سوچ کر کہا، کہ ریلوے کا ویٹر اب رتن سینما میں ہے اور رچکن کے ساتھ ہے۔ لڑکا اس پراسرار پیغام پر یقیناً چکرایا ہوگا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ لکھ لے۔ وہ کہیں سے پینسل کاغذ لایا اور بالآخر اس نے ہر لفظ پڑھ کے سنا دیا۔ ابھی تو وہ گھر پر ہی نہیں ہے، میں نے مایوسی سے کہا، اور معلوم نہیں کب لوٹ کر آئے۔ جب بھی آئے گی پیغام پر غور کرے گی تو سمجھ لے گی، محسن بولا۔ تجھے وہ ریلوے ویٹر کی وردی میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی، کہتی تھی بس یہی ایک لباس سجتا ہے، اچکن کا مطلب شیروانی بھی نکال لے گی۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے، میں نے کہا، پھر کوئی مجھے چائے کا آرڈر دے دے گا، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، محسن نے کہا۔ اتنی دیر میں میو ہسپتال ہو آتے ہیں، دیکھتے ہیں چودھری صاحب کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا کسی اور کا۔ وہاں ہمیشہ پولیس ہوتی ہے، میں نے کہا۔ چودھری دلاور کے چمچے بھی ہوں گے۔ ہم کون سا براہ راست پولیس سرجن کے پاس جا کے پوچھیں گے، محسن بولا۔ یہ بات تو کسی سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے، شعبہ حادثات میں سب کو معلوم ہوگا، اور رابعہ یہاں پہنچے گی تو خیر وہ انتظار کر لے گی، محسن نے کہا، اور ہم رتن سینما کے احاطے سے نکل آئے۔ سینما آنے والے رکشا حالی ہو کے قطار میں کھڑے تھے۔ ایک نے ہمیں 10 روپے لے کر زندہ سلامت میو ہسپتال پہنچانے پر آمادگی ظاہر کی، حالانکہ ہم نے رونی صورت بنا کہ مردہ خانے کا نام لیا تھا۔ تم دونوں مردہ خانے میں کام کرتے ہو؟ رکشا ڈرائیور نے روانگی کے بعد کہا۔ ہاں، تم کو ضرورت پڑے تو آ جانا، ہم آدھے ریٹ پر تمہارا پوسٹ مارٹم کر دیں گے، محسن نے بھننا کر کہا۔ الو کے پٹھے، کیا ہم تمہیں مردے دھونے والے لگتے ہیں؟ میں نے کہا۔ وہ نہایت بدتمیز اور بد دماغ رکشہ والا تھا۔ گالی سنتے ہی اس نے رکشہ روکنے کی بے وقوفی کی۔ خود میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے تھوڑی سی سزا دوں جس میں مروت لحاظ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہم نہ صحیح کل کوئی مصیبت کا مارا واقعی مردہ خانے جانا چاہے گا تو یہ اس سے 5 کے 10 طلب کرے گا۔ گالی کنوں کڈی جے، سور دے پتر۔ اس نے نیچے اترتے ہی مجھے باہر کھینچ لیا۔ وہ خاصا تندرست آدمی تھا اور اس کی نظر میں میری اہمیت ایک ویٹر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی، باہر آتے ہی میں نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا۔ وہ بلبلا کے آگے آیا تو میں نے گھٹنا اٹھا دیا۔ وہ پلٹ کر سڑک پر گرا، دوبارہ بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پھر وہی داؤ آزمایا اور اس بار اسے مخالف سمت میں زیادہ دور پھینکا۔ پھر میں نے ہاتھ جھاڑ کر رکشہ ڈرائیور کی جگہ سنبھالی اور رکشہ سٹارٹ کیا۔ جو کچھ ہوا اندھیرے میں ہوا اور دکانداروں اور چند راہگیروں کے سوا سڑک پر سے اس مختصر وقفے میں کوئی نہیں گزرا۔ اگر لڑائی لمبی ہوتی تو کوئی دوسرا رکشہ ڈرائیور آ جاتا اور اپنی برادری کے ایک رکن کے ساتھ میدان کارساز میں کود پڑتا اور رکشہ والوں کے مارکے میں ٹیکسی ڈرائیور بھی شامل ہو جاتے تو ہم پھنس جاتے۔ ہمارے پاس جنگ عظیم کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے رکشہ چلانے کا پہلا تجربہ حاصل کیا اور خاصی مہارت کے ساتھ رکشے کو میو ہسپتال میں لے گیا۔
ایک چوکیدار میرے پیچھے دوڑا۔ اوئے رکشا اندر کہاں لے جاتا ہے، وہ چلایا۔ میں نے فوراً بریک لگا کے رکشا کو واپس کیا۔ چوکیدار سے معذرت کرنے کے بعد میں نے رکشا سڑک پر کھڑا کیا اور محسن کے ساتھ پیدل اندر پہنچا۔ اندر واقعی بہت پولیس تھی، چنانچہ ہم نے خاصے فاصلے پر رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ میاں محسن خان، میں نے بزرگانہ شفقت کے ساتھ کہا، چشمے بددور، بہت سمارٹ لگ رہے ہو اس وقت کیا ہمیشہ سے ہوں، محسن نے کہا، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس خلت فاخرہ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا جیسے کسی نرس سے گفتگو کرنا۔ اس حلیے میں تو یہاں کا کوئی بھنگی بھی مجھ سے مروب نہیں ہوگا، اور مقصد ہمارا یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے چودھری دلاور کہاں ہیں، یہاں گھر پر یا مرکد میں۔ یہ کیا مشکل ہے، محسن بولا، تو اشارہ کر، کس کی طرف دیکھوں جو ریشہ ختمی ہو جائے۔ ایک تو مجھ میں مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے، پھر یہ کہ میں نظر سے جادو کرتا ہوں۔ وہ جا رہی ہے تیری دور کے رشتے کی ایک کزن، میں نے کہا، تھپڑ مارے نا تو رونا نہیں، مسکراتے ہوئے مردانہ وار واپس آ جانا۔ محسن خان دوڑے اور چند قدم تیز تیز اٹھا کے نرس کو جا لیا۔ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ محسن اسے روکے رکھنے میں تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں سن نہیں سکتا تھا۔ غالباً محسن کو کامیابی نے میرے سامنے خفت سے بچا لیا۔ وہ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے میرے قریب سے گزرا تو میں چند قدم کا فاصلہ رکھ کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اور میں ایک ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، نرس بولی۔ اچھا، تو وہ روم میٹ تھی تمہاری، اسی لیے مجھے شک ہوا تھا کہ میں نے تم کو دیکھا ہے۔ خیر، اچھا ہوا اس نے شادی کر لی۔ اب کہاں ہے وہ؟ محسن نے کہا۔ وہ دونوں باہر ہیں۔ کوئی کام تھا اس سے آپ کو؟ کام؟ ہاں، کام بھی تھا، لیکن اصل مقصد تو ملاقات تھا۔ اس سے نہ صحیح تم سے ہو گئی۔ محسن خان نے پیشہ ور عاشقوں کے انداز میں پیش قدمی جاری رکھی۔ تم شاید ڈیوٹی پر ہو؟ نہیں، ابھی آف ہوئی ہوں ڈیوٹی سے، ایمرجنسی میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارادہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب تم ارادہ بدل دو، محسن نے کہا۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں اور بدقسمتی سے اکیلا بھی ہوں۔ تفریح کروں تو جہاں اکیلا جاؤں گا احمق نظر آؤں گا۔ تم ساتھ دے سکتی ہو میرا؟ بس ذرا سی دیر کہیں بیٹھ کے تھوڑی سی گپ شپ، کھانا تو آدمی کھا ہی لیتا ہے، پھر میں تم کو واپس ڈراپ کر دوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ لیکن میرا ارادہ تھا کہ پہلے کپڑے بدل آؤں، اس وردی میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ تم کہتے ہو کہ ارادہ بدل دوں؟ اوہ، محسن نے خفت سے سر کھجایا۔ دراصل تم ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو، مگر یہ ٹھیک ہے، آؤٹنگ کے لیے وہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں اسے، 16 سنگھار وغیرہ۔ اوکے، میں انتظار کرتا ہوں، تم تیار ہو کے آ جاؤ۔ یہاں کھڑے رہو گے؟ وہ بولی۔ ہاسٹل تک چلو، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، سب کے کزن آتے رہتے ہیں۔ ویری گڈ، کتنا اچھا ہو کہ میں اور تم کزن بھی نکل آئیں، محسن بولا اور وہ ہنسی۔ مجھے اس کی کامیابی پر جو رشک آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ نرس غالباً اپنی ہر شام کی تھکن اسی طرح اتارنے کی عادی تھی۔ میں پھر پیڑ کے نیچے آ کھڑا ہوا اور سگریٹ پینے لگا۔ میرے آس پاس لوگ آ جا رہے تھے، مگر یہ کوئی تفریح گاہ نہیں تھی۔ یہاں سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، سب پریشان تھے اور تقدیر سے نالاں تھے، وہ بھی جو کہ زخمی ہو کے یا قتل ہو کے پہنچ رہے تھے، اور وہ بھی جو ان کی جان بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے اور موت کے خلاف مسلسل نبرد آزما تھے۔ دیہات میں ڈاکٹر یوں نہیں جاتے کہ نہ کام ہے، نہ مریض کے علاج کی سہولت، نہ سوسائٹی اور نہ یہ گہما گہمی۔ شہر میں رہو تو یہ مصیبت کے دن رات ایک سلسلہ ہے حادثات کا اور وارداتوں کا، لواحقین سے نمٹنا، پولیس کے ضابطے کی کارروائی اور کام کام کام، یا پیسہ پیسہ پیسہ۔ فرصت کاروبار عشق کسے، شوق نظارہ جمال کہاں؟ اچھا ہوا تو نے شرٹ نہیں لگائی تھی۔ محسن نے پیچھے سے آ کے میری گردن پر ہاتھ پر مارا۔ کیسی رہی؟ تو آ گیا اور وہ تیری کزن کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ وہ بفرض تفریح میرے ساتھ جانے کے لیے بکمال حسن و خوبی آنے والی ہے، محسن نے ذرا کڑتے ہوئے کہا۔ الو کے پٹھے، اس کام کا کیا بنا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے؟ میں نے اس کی شاعری پر بھننا کے کہا۔
وہ تو ہو گیا، میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیا تھا۔ محسن ہنسا۔ اب چلتے ہیں، میری کزن کی آج کی شام تو ضائع ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے افسوس ہو رہا ہے، وہ بڑی امیدوں کے ساتھ انتظار کرتی رہے گی، اور جب اسے یقین آ جائے گا کہ میں کسی اور کے ساتھ نکل گیا ہوں تو اسے دکھ تو یقیناً ہوگا، ٹھکرائے جانے کا، اور نقصان بھی رہے گا۔ ابھی ایک جھانپڑ رسید کروں گا، میں نے چلتے چلتے کہا۔ کیا بتایا اس نے؟ اس نے تو بڑی عجیب بات بتائی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کہا کہ صبح سے اب تک وہی ڈیوٹی پر تھی اور اس کے ساتھ دوسری نرسیں بھی تھیں، سب تصدیق کر سکتی ہیں کہ اس قسم کا کوئی کیس نہیں آیا۔ نام تو اسے سب کے یاد نہیں تھے، لیکن اس نے بتا دیا تھا کہ حادثات میں زخمی ہو کے کتنے آئے تھے اور لڑائی جھگڑے میں کتنے، ان میں سے کتنے مر چکے تھے، کتنے ہسپتال میں مرے، کتنے مرنے والے ہیں اور کتنے بچ جائیں گے۔ کوئی صنعت کار چودھری دلاور ہوتا تو اتنا غیر رحم نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ کلہاڑی کے وار سے سر کے ٹکڑے کرنے کی واردات تو ایسی نہیں کہ روز ہو۔ اس نے کئی مہینے پہلے ایک کیس دیکھا تھا جس میں کلہاڑی سے سر پر وار کیا گیا تھا۔ تجھے یقین ہے وہ سچ کہہ رہی تھی؟ یار اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اور کیا ملتا اسے جھوٹ بول کر؟ وہ تو ایک دن کی مصروفیات کا حال سنا رہی تھی، اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اخبار میں مشہور صنعت کار چودھری دلاور کے قتل کی جو خبر ہے اس کے بارے میں پولیس نے کچھ بتایا؟ وہ حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ اس نے اخبار تو نہیں دیکھا، مگر اس ہسپتال میں یہ کیس نہیں آیا، اس کے علاوہ کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے چودھری دلاور کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، یا ہوا تو محض کاغذی خانہ پوری کر لی گئی جس کا نرسوں کو علم نہیں، گویا لاش یہاں نہیں لائی گئی۔ میں نے کہا پھر اب چلتے ہیں واپس، رابعہ انتظار کر رہی ہوگی۔ کرنے دے اسے انتظار میں جو مزہ ہے، اس نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات سننے کی بجائے ہانک لگا کے ایک رکشہ کو روک لیا۔ رابعہ سنیما کے احاطے میں لیڈیز کے ٹکٹ کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں 3 ٹکٹ بھی تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ فلم دیکھنے آئی تھی، مگر اس کے باقی 2 ساتھی نہیں پہنچے۔ فلم کو شروع ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، چنانچہ اس کی پوزیشن خاصی خراب تھی۔ انتظار کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ہر شخص یا تو چلا جاتا ہے یا اندر جا بیٹھتا ہے۔ چند تماشا کرنے والے پوسٹرز کے ساتھ رابعہ پر بھی غور کر رہے تھے، اور خود میں نے بھی محسوس کیا کہ بے جان تصویروں کے مقابلے میں وہ یقیناً بہت زیادہ قابل غور ہے۔ رابعہ کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر اپنے پیشے، تعلیم اور زندگی کے تجربات نے اس کے انداز و اطوار میں ایک پروقار متانت اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے اوباش قسم کے نوجوان کو بھی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس پر فکرہ بھی چست کر سکیں۔ پھر بھی وہ گیٹ کیپر اور سینما کے دوسرے ملازمین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے محسن بھائی؟ اس نے عہدن اونچی آواز میں برہمی سے کہا۔ کھڑا کر کے چلے گئے مجھے یہاں، نہ میں کہیں آ سکتی ہوں نہ جا سکتی ہوں۔ معاف کرنا باجی، محسن نے دانت نکال کے کہا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، تمہارا موڈ اس سے زیادہ خراب معلوم ہوتا ہے، پھینکو اب یہ ٹکٹ، کل پرسوں دیکھیں گے۔ وہ ہاسے احتجاجی انداز میں محسن کے ساتھ روانہ ہوئی، اور ان کی گفتگو نے کافی شکوک دور کر دیے جو بلا وجہ پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی وردی کو محسن اور رابعہ کے معزز لباس سے دور رکھا تھا تاکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نظر نہ آئے، مگر میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ رابعہ نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر یوں کہ کسی نے نہ دیکھا تھا۔ باہر آنے کے بعد میں آگے بڑھا اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ خادم آداب بجا لاتا ہے میم صاحب، میں نے کہا۔ مسٹر خادم، آداب بجا لانے سے پہلے آپ معافی مانگ لیں کیونکہ میں سخت ناراض ہوں۔ رابعہ مسکرائی، اور کسی ایک قصور پر نہیں، قصور بہت ہیں تمہارے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج بھی تمہاری خیر خبر نہ ملی تو کیا؟ میں نے کہا۔ بولو، ڈرتی کیوں ہو؟ تو میں خود تمہاری خبر لینے نکل جاؤں گی اور ایسی خبر لوں گی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ افسوس، مجھے تم نے کوئی موقع نہیں دیا شرمندہ ہونے کا، معافی مانگنے کا اور منانے کا، داستان شب ہجراں اور فسانہ روز فراق کہنے کا۔ میں نے ہاتھ مل کے کہا، میں نے خاصی ذہنی ریہرسل کی تھی کہ تم کو کس طرح بے وقوف بناؤں گا۔ میرا مطلب ہے عموماً یہ روٹنا منانا بھی بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ شاعر صاحب نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا ہے کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ میں کسی بیرے سے لڑتی اچھی نہیں لگوں گی، رابعہ نے کہا۔ تم ہر حال میں اچھی لگو گی، خواہ ویٹر سے لڑو یا ہیڈ ویٹر سے، میں نے کہا۔
آخر اس ریلوے کے ویٹر کی بیوی بھی ہوگی جس کی وردی میں نے زیبتن فرما رکھی ہے۔ کیا اسے یہ خیال آتا ہوگا کہ میں اپنے میاں سے لڑتے ہوئے کیسی لگ رہی ہوں؟ میاں جی ذرا اندر رہیں، میرا مطلب ہے جامے کے اندر رہیں، محسن نے کہا۔ جامے سے باہر نہ ہوں ابھی۔ تم آئی کس طرح تھی؟ ذریعہ آمد و رفت کیا اختیار کیا تم نے عزیزہ؟ میں نے کہا۔ پہلے بس، پھر رکشہ اور پھر ٹیکسی، رابعہ نے کہا۔ مجھے وہم ہو رہا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں نہ ہو۔ اگر یہ وہم مجھے بھی ہو جاتا تو تم کو میں اس فینسی ڈریس میں نظر نہ آتا، میں نے آہ بھر کے کہا۔ میں ذرا سا غیر محتاط ہو کے گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا تھا۔ کوئی میرے تعاقب میں رہا اور ہوٹل تک پہنچ گیا مگر مجھے پتہ نہ چلا۔ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ رابعہ نے کافی دور نکلنے کے بعد کہا۔ ہم فی الحال بیکار ہیں، محسن بولا، اور وہ جو تمہاری کار تھی نا وہ بھی بیکار کھڑی ہے۔ ان حالات پر مفصل روشنی ڈالنے کے لیے وقت نہیں ہے، پہلے چودھری دلاور کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ تم نے اخبار دیکھا تھا شام کا؟ میں نے کبھی شام کا اخبار نہیں پڑھا۔ ایسی کون سی اہم خبر ہے؟ خیر، ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ میں نے جیب سے ضمیمہ نما اخبار نکال کر اسے تھما دیا۔ ایک سٹریٹ لائٹ کے نیچے رک کر اس نے صرف سرخی پر نظر ڈالی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے چونک کر باری باری مجھے اور محسن کو دیکھا۔ کیا اس میں بھی ہماری شرارت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ بھئی یہ اخبار ہے، کوئی ہینڈ بل یا پوسٹر نہیں ہے جو ہم نے چھپوا لیا ہو۔ بے شک اخبارات میں جھوٹ سچ سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہاتھی سے بڑا جھوٹ ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک افواہ کے مطابق، بلکہ اخبار کے رپورٹر نے پولیس کے حوالے سے تفصیلات ارسال کی ہیں۔ رابعہ میری سننے کی بجائے خبر کا باقی حصہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اخبار اس سے چھین لیا۔ یہاں کھڑے رہ کر 2 کالم کی خبر پڑھنے میں کوئی معقولیت نہیں، ہم خلاصہ بتا دیں گے۔ تم نے کچھ معلوم کیا کہ یہ حرکت کس نے کی اور کیوں کی؟ رابعہ کا سوال بالکل فطری تھا۔ ہم نے کچھ اور معلوم کیا ہے، محسن بولا۔ چودھری دلاور کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال نہیں لے جائی گئی۔ محسن خان کا نظریہ کچھ یہ ہے کہ قاتل الف دین ہو سکتا ہے جو انتقام کے جنون میں مبتلا تھا، مگر ان کا دوسرا نظریہ جو پہلے نظریے کی نفی کرتا ہے کچھ اور ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ میں نے کہا، یعنی چودھری دلاور کا قتل نہیں ہوا؟ رابعہ نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کل خبر آئے گی کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ کل نہ سہی 2-4 دن میں یہ خبر آ سکتی ہے، محسن نے کہا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میں نے کوئی چرس کا دم نہیں لگایا ہے یا ٹیتھرا نہیں پیا ہے۔ میں اس نظریے پر قائم ہوں کہ مرنے والا دلاور نہیں تھا۔ پتہ نہیں تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، رابعہ نے کہا۔ چلو تم پہلے تو آدمی بنو اور یہ کپڑے بدلو، اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک قمیض اور پتلون نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارے کچھ کپڑے میرے سوٹ کیس میں بھی پڑے تھے۔ چشمے بددور، تم نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا سکندر کے لیے بختاور، میں نے رکت انگیز لہجے میں کہا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ قاضی کے گھر کی چوہیا بھی سیانی ہوتی ہے، اور اگر مجھے قاضی مان لیا جائے۔ قاضی جی، جب مجھے وہ پیغام ملا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کس حلیے میں ملیں گے اور آپ کے ساتھ کون ہوگا۔ میں اندازہ کر سکتی تھی کہ یہ بھیس آپ نے شوقیہ نہیں بدلا ہوگا، بلکہ ہوگی کوئی مجبوری، اور جب مجبوری نہیں رہے گی تو پھر مناسب کپڑوں کا مسئلہ ہوگا جو کہیں سے خریدنے پڑیں گے۔ رابعہ نے کہا۔ کیا باقی سامان بھی گیا؟ اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، میں نے آداب بجا لا کے کہا، اور ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ گلی خاصی تاریک تھی اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے ایک پرانے منہدم ہو جانے والے مکان کا ملبہ نظر آیا۔ مکان شاید ہستہ حالی کے باعث کسی بارش یا سیلاب میں بیٹھ گیا تھا اور مکین ہجرت کر گئے تھے، اپنے مسکن میں ہی ان کا مدفن بن گیا تھا۔ اب یہ خالی جگہ مقام عبرت سے زیادہ مقام ضرورت بنی ہوئی تھی۔ میں نے مشکل سے 3 منٹ میں ویٹر کی وردی اتار کے قیمتی پتلون پہنی ہوگی، پھر ویٹر کی وردی کا بنڈل بنا کے بغل میں دبائے وہاں سے نکل آیا۔ جب میں دوبارہ سڑک پر پہنچا تو محسن نے اختصار کے ہنر سے کام لیتے ہوئے اہم واقعات کا خلاصہ 10 منٹ کے لیکچر میں پیش کر دیا تھا۔ چنانچہ رابعہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ سردی سے میرے دانت بجنے لگے تھے کیونکہ ویٹر کی وردی پھر بھی کچھ غنیمت تھی، پتلون قمیص تو گرمی کا لباس تھے۔ محسن نے ایک ٹیکسی کو روکا اور میں نے قدرے بہتر محسوس کیا۔
تمہیں 100% عاقل و بالغ اور دور اندیش ہونے کا سرٹیفکیٹ مل سکتا تھا اگر تم نے یہ خیال بھی رکھا ہوتا کہ اس درجہ حرارت پر آدمی کم سے کم ڈبل نمونیا میں مبتلا ہوتا ہے، میں نے بتیسی بجاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ٹرپل ہو چکا ہے۔ میرا ہینڈ بیگ کوئی بوری نہیں تھا کہ اس میں گرم کپڑے بھی بھر لاتی، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ اچھا تو اب کہیں سے لے لو بوری، وہی ڈالوں گا اپنی زندہ لاش پر، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ محسن نے ٹیکسی کو روکا اور ایک دکان میں گھس گیا۔ چند منٹ میں وہ خاصی موٹی اور بھاری جرسی لیے واپس آیا۔ یہ لے، یہ ایئر کنڈیشن جرسی ہے، زندہ ہے تو پہن لے، محسن نے جرسی مجھ پر اچھال کے کہا۔ محسن نے آج تمہارا سہاگ سلامت رکھا، خدا اسے سلامت رکھے اور ہماری طرح یہ بھی دودھوں نہائے پھولوں پھلے، آمین، میں نے ہاتھ مل کے کہا۔ رابعہ نے مجھے ٹہوکا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میں زبان کو قابو میں رکھوں اور ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی کا خیال کروں۔ ٹیکسی ڈرائیور دانت نکال رہا تھا اور ٹیکسی ایک چوک سے گزری تو میں نے رابعہ کے لال رنگ کو دیکھا۔ اس لالی میں حیا سے زیادہ غصے کا عنصر شامل تھا۔ محسن کی ہدایات سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ ٹیکسی کو دلاور کے گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ سردی کی وجہ سے شیشے بند تھے اور ہم کسی قابل شناخت پرائیویٹ کار میں نہیں تھے، چنانچہ اس سڑک پر سے گزر جانے میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ ہم سب کی نظر ایک ہی سمت میں دیکھ رہی تھی۔ دور سے اس کی کوٹھی کا گیٹ روشن نظر آیا۔ باہر 2 کاریں اور ایک جیپ کھڑی دیکھ کر میں چوکنا ہوا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی ورنہ اس وقت گیٹ بند ہوتا تھا اور آس پاس کی دونوں کوٹھیوں کی طرح موسم سرما کی ویرانی اور رات کا سناٹا ہر جگہ محیط نظر آتا تھا۔ عین سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کوٹھی کے اندر 10 افراد کو دیکھا جو برآمدے میں کرسیاں ڈالے مغموم اور سرنگوں بیٹھے تھے۔ کوٹھی کا ہر کمرہ روشن تھا اور 4-5 پولیس والے ذرا فاصلے پر بے مقصد کھڑے تھے۔ محسن کا نظریہ مجذوب کی برڈ ثابت ہوا تھا۔ کوٹھی میں قتل کی واردات ضرور ہوئی تھی، اب صرف یہی بات تصدیق طلب رہ جاتی تھی کہ کیا مرنے والا دلاور تھا یا اس نے کسی اور کو مار کے اپنی جگہ ڈالا ہے اور خود غائب ہو گیا ہے اور اس کی کارروائی کا مقصد ہمیں ٹریپ کرنا ہے۔ فوری طور پر مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہ آتی تھی کہ ہم اس مفروضے کو تسلیم کر لیں تو اس کی صداقت کا ثبوت کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے لاش کو ایک نظر دیکھنا تو ضروری تھا ہی، یہ بھی ضروری تھا کہ ہم اس ڈرامے کے پلاٹ کو سمجھتے ہوئے کلائمیکس کو اینٹی کلائمیکس میں تبدیل کر دیں۔ اگر ہم اسی وقت اندر تشریف لے جاتے تو دلاور کے زندہ ہونے کی صورت میں بھی پکڑے جاتے اور زندہ نہ ہونے کی صورت میں بھی۔ میں اتنی رفتار سے اور اتنی دور سے گزرتے ہوئے تعزیت کے لیے آنے والوں کی صورت پر غور نہیں کر سکا تھا، مگر ان میں ہمارے دشمنوں کا موجود ہونا یقینی تھا۔ پولیس بھی ہر صورت میں مجھے پھر گرفتار کر کے لے جاتی اور قتل کی تفتیش بعد میں کرتی۔ ہمیں اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ ہم مرزا غالب سے رابطہ قائم کرتے اور اس کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے میک اپ سے بدلی ہوئی صورت میں دلاور کے گھر میں داخل ہو جاتے۔ میرا یقین پہلے بھی کامل نہیں تھا، اب شک کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی کہ وہ محسن کی بے مہار سوچ تھی، ورنہ موت وہ حقیقت ہے جس میں ڈرامے کو دخل نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات میں نے فوراً نہیں کہی۔ اب کدھر چلنا ہے صاحب جی؟ ڈرائیور نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ شاید محسن نے بھی نہیں سوچا تھا اور اس کا ذہن بھی دلاور کی کوٹھی میں نظر آنے والے منظر کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا کہ وہ فوراً جواب نہ دے سکا۔ رابعہ اس لیے نہیں بولی تھی کہ اس کا خیال تھا جواب ہم دیں گے۔ او جی کچھ بولو، کیا ایسے ہی سیدھا چلتا جاؤں؟ مجھے گاڑی بند کرنی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے جھلا کر کہا۔ ہاں تم ایسا کرو کہ اگلے موڑ پر ہمیں اتار دو یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ہمیں کوئی دوسری سواری مل سکے، میں نے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خاصی مشکوک نظروں سے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ پھر بھی آپ کو جانا کہاں تھا؟ یہاں کون سی دوسری ٹیکسی ملے گی آپ کو؟ زنانی سواری ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا تو تم ہمیں کرشن نگر پہنچا دو، میں نے کہا۔ میرے ذہن میں رابعہ کی گاڑی کا خیال آیا تھا۔ اگر اس وقت ہمارے پاس اپنی گاڑی ہوتی تو ہم کسی کے ذہن میں شکوک پیدا کیے بغیر کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ ڈرائیور نے ہماری بے وقوفی پر افسوس سے سر ہلایا۔ ہم سیدھا راستہ اختیار کرتے تو اپنا پیسہ بچاتے اور اس وقت تفریح کے لیے نہ جگہ تھی اور نہ یہ موسم تھا۔ چنانچہ وہ کچھ بڑبڑایا اور پھر ہمیں طوفانی رفتار سے کرشن نگر لے گیا۔ 10 منٹ بعد ہم 50 روپے ادا کر کے سڑک پر کھڑے رہ گئے۔
اب یقین آ گیا کہ تیری کھوپڑی الٹی ہے، محسن نے ڈھٹائی سے کہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنی 7ویں حص کو غلط اور ناقابل اعتبار سمجھنے پر تیار نہیں۔ خیر، دلاور اگر مرا ہے تو اچھا ہے، اور نہیں مرا ہے تو معلوم ہو جائے گا، مگر وہاں کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اندر جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ غالب پوچھ سکتا ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت وہ اخبار کے دفتر میں ہوگا، اسے فون کر لیتے ہیں۔ فون کرنے کے لیے اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ گاڑی کتنی دور ہے یہاں سے؟ گاڑی تو 1 فرلانگ آگے گلی میں ہوگی، اور یہاں تک میں ٹیکسی اسی لیے لایا تھا، مگر میری چھٹی حص، تم دونوں کی چھٹی اور 7ویں حص بھی تمہاری طرح دخل در معقولات کی عادی ہے، رابعہ نے جھلا کر کہا۔ جیسی روح ویسے فرشتے، آدمی کے حواس خمسہ درست ہونے چاہیے۔ کیا خطرہ ہے گاڑی لانے میں؟ آخر ہماری اپنی گاڑی ہے، اور کوئی ہمیں چور سمجھ کے تو روک نہیں سکتا۔ کوئی اور تو روک سکتا ہے، میں نے کہا، مثلاً فرشتہ اجل، وہ بغیر اپائنٹمنٹ کے ملتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، میں نے کہا۔ ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی گیراج کھلا مل جائے گا، ہم پیچھے رہتے ہیں۔ رابعہ چابی لے کر آگے جائے اور کسی میکینک سے بات کرے، اسے بتائے کہ میری گاڑی فلاں جگہ بند ہو گئی ہے، خرابی کوئی معمولی سی لگتی ہے، ذرا مسکرا کے بات کرے، وہ سر کے بل جائیں گے، اور طاقت کے بل پر گاڑی کو کھینچ کر لانا بھی پڑا تو لے آئیں گے۔ وہ کہیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں بیگم صاحبہ، رابعہ نے منہ بنا کے کہا۔ تو تم کہنا، ہائے اللہ، میں تو پہلے ہی اتنی تھک گئی ہوں، دم نکلنے لگا ہے میرا، میں نے نخرے دار زنانہ آواز بنا کے اور ہاتھوں کے ساتھ نزاکت کر کے کہا، پھر مسکراہٹ سے بجلی گرانا۔ شرم تو نہیں آتی؟ رابعہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کہتا یہ ٹھیک ہے، محسن نے کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے گیراج کہاں ہے، مکینک کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، وہ جائے گا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لے آئے گا۔ میں نے کہا، تم کچھ حیرانی کا اظہار کرنا اور 50 روپے دے دینا اسے، اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی طاق میں ہوگا تو سامنے آ جائے گا اور پیچھا کرے گا تو ہم دیکھ لیں گے، نہ وہ مکینک کو روک سکیں گے نہ رابعہ کو، اور اگر کوئی نہ ہوا تو ہم کو رابعہ آگے سے پک اپ کر لے گی، آدھے گھنٹے میں گاڑی ہمارے پاس ہوگی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ گاڑی کس گلی میں ہے، اگر کوئی تعقب کرتا ہوا آئے تو میں اسے کہاں لے جاؤں، اس سے پوچھ لینا۔ اوفو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کہا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں چکر دے کر نکلنے کی کوشش کرنا، ورنہ کسی جونک میں پولیس کی مدد لینا، اور جب یقین ہو جائے کہ وہ بھاگ گئے ہیں تو اب سے 1 گھنٹے بعد ہوٹل ویسٹ اینڈ میں خواجہ نیک محمد کے کمرے میں انتظار کرنا۔ گیراج، محسن نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا۔ ایک گلی میں دکان کا آدھا شٹر گرا ہوا تھا، لیکن اندر روشنی تھی اور باہر لٹکے ہوئے بدنما سائن بورڈ پر آٹو ورک شاپ کے الفاظ پڑھے جاتے تھے۔ میں نے چابیاں رابعہ کو دیں اور پھر سمجھانا چاہا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ میری بات سنے بغیر روانہ ہو گئی۔ تیری جورو ہے، شیر کی بچی، محسن خان نے ارشاد فرمایا۔ تو نے اسے چوہیا کہا تھا، قاضی کے بچے۔ اچھا چل، تیری جورو چوہیا ہے، میں نے کہا۔ آپس کی بات ہے، خفا کیوں ہوتا ہے؟ اور اسے سگریٹ پیش کی۔ سردی بڑھ گئی تھی، لیکن اب سردی سے زیادہ بھوک کی اہمیت بڑھنے لگی تھی۔ میں نے رابعہ کو کھلے شٹر کے نیچے سے جھک کر بات کرتے اور پھر کسی کو باہر آتے دیکھا۔ ان کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ حسب توقع وہ اندر گیا اور پھر کچھ اوزار اٹھا کے باہر نکلا۔ رابعہ جھک کر گیراج میں داخل ہو گئی۔ مکینک نو عمر لڑکا سا تھا، جس نے تیل اور گریس کے داغوں سے سیاہ نظر آنے والی ڈانگری پہن رکھی تھی۔ غالباً استاد نے معمولی خرابی کا ذکر سن کے اسے روانہ کر دیا تھا اور خود بیگم صاحبہ کو اطمینان سے تشریف رکھنے کو کہا تھا۔ اب وہ ہم سے 10 قدم آگے چل رہا تھا، دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبائے اور سر کو جھکائے۔ وہ دن بھر کے کام کے بعد یقیناً تھکا ہوا تھا، اور اس سردی میں یہ کام جو غیر متوقع طور پر آ گیا تھا اسے بیگار لگتا ہوگا۔ وہ خود استاد و گیراج کا مالک ہوتا تو کبھی باہر نہ نکلتا، مگر زمانے کے گرم و سرد کا مزہ چکھے بغیر استاد بھی کون بنتا ہے۔ سڑک پر آمد و رفت برائے نام تھی۔ تو نے کسی شکل کو پہچانا تھا دلاور کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن تو نے ایک بات نوٹ کی؟ محسن بولا، لوگ برآمدے میں بیٹھے تھے، کیا کوٹھی کے اندر جگہ نہیں رہی تھی؟ لوگ زیادہ ہوں تو باہر گاڑیاں بھی زیادہ ہوتی، یہ کوئی گرمیوں کا موسم تو نہیں ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، میں نے سخت حوصلہ شکن لہجے میں کہا۔
اندر باہر سب دلاور کا گھر ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ باہر شکاری بیٹھے تھے، محسن نے کہا، اور شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پولیس والے جعلی تھے اور دلاور کے آدمی تھے جو وردیاں پہن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم کو، میرا مطلب ہے کہ مجھے ان کے اشارے پر گرفتار کر لیں۔ میں نے کہا، میں سب کچھ کہہ سکتا ہوں اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، محسن نے چلا کر کہا، اور مکینک نے چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا اور سڑک پار کی۔ اس کے خیال میں ہم دو راہ گیر تھے اور کسی مسئلے پر اونچا بول رہے تھے، تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا، یہ کہ دلاور کی جگہ کسی اور کی لاش پڑی ہے۔ ابھی ہم غالب سے پوچھ لیں گے اور اس کو بتا دیں گے کہ ہمیں کیا شک ہے، وہ معلوم کر آئے گا۔ گلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم نے فاکس ویگن کو اسی جگہ کھڑا دیکھا جہاں میں نے اسے آخری بار پارک کیا تھا۔ مکینک گلی میں مڑ گیا اور ہم سیدھے گزر گئے۔ اس گھر کی عقبی دیوار سے ٹیڈی کے مالک کی دیوار ملتی تھی۔ مجھے اس بوڑھے کا خیال آیا جو سوچتا ہوگا کہ آخر نیک محمد کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گیا۔ اس گلی میں آگے شمشاد کا گھر تھا جسے ہم نے مروت اور مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا تھا کہ اس سے گاڑی چھین لی تھی۔ خیر، اب تک گاڑی اسے مل چکی ہوگی۔ وہ آئندہ سب کو بتائے گا کہ کس درجہ شریف اور مہذب چور اس کے مہمان ہوئے تھے اور وہ کتنے بااصول لوگ تھے۔ دھماکہ اسی وقت ہوا۔ ہم تیسری گلی کے قریب پہنچ کر رکے تھے اور واپسی کی سوچ رہے تھے کہ درمیانے درجے کے کسی بم کے پھٹنے کی آواز نے ہمیں بوکھلا دیا۔ ہم گھبرا کے ایک ساتھ پلٹے کیونکہ دھماکہ پیچھے ہوا تھا۔ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے کئی گھروں سے نکلنے والے دوڑ دوڑ کر اس جگہ تک آ رہے تھے جہاں فاکس ویگن کے ڈھانچے کو آگ کھا رہی تھی۔ اس کے منتشر ہو جانے والے ٹکڑے دور دور تک پھیلے تھے اور جہاں گرے تھے وہیں روشن تھے۔ خالی پلاٹ کے تین طرف گھر آباد تھے، ان کو دیواروں میں سوراخ نظر آ رہے تھے اور اندر سے عورتوں بچوں کے چیخنے کا شور بلند ہو رہا تھا۔ کوئی گھر گرا نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ دھماکے کی شدت نے بالکل ساتھ والے گھروں میں کھڑکیوں کے شیشے چورا کر دیے ہوں گے، اندر الماریوں اور شوکیسوں کے شیشے والے پٹ بکھر گئے ہوں گے اور ارتاش سے برتن گرے ہوں گے۔ چنانچہ دھماکے نے اور پھر اس کے نتائج نے گھر کے مکینوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، تو یہ قدرتی بات تھی۔ شاید ایک لمحہ پہلے وہ بڑے سکون اور قناعت کے ساتھ دروازے بند کیے، ہیٹر جلائے، گرم کمروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اور اس انہماک اور اطمینان کو یکلخت دھماکے نے منتشر کر دیا تھا۔ فضا میں عجیب سی بو تھی، تیل اور پیٹرول کے جلنے کی، ٹائروں اور سیٹوں کا ربڑ جلنے کی، بارود کی اور ان سے الگ گوشت کے جلنے کی۔ صرف ہم جانتے تھے کہ یہ انسانی گوشت کے جلنے کی بو ہے۔ وہ نوجوان مکینک جو تھکا ہوا ہونے کے باوجود اس سردی میں ایک عورت کی مدد کرنے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کمانے کی خاطر چل پڑا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خوبصورت عورت کو فرشتہ اجل نے اپنا نامہ بر بنا کے بھیجا ہے، اور اپنی مسکراہٹ کی دلکشی سے اور ادائے حسن کے ساحری سے اس نے جھوٹ کا جو جال پھیلایا ہے وہ موت کا جال ہے۔ اب اس نوجوان کی زندگی کا وجود ایک تصور رہ گیا تھا، اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو کے راکھ ہو رہے تھے، اس کے ساتھ ہی وہ سب خواب بھی راکھ ہو رہے تھے جو خود اس نے کامیابی کے لیے اور خوشحالی کے لیے دیکھے تھے، اور اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن اپنے گھر میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان میں شامل ہو چکے تھے جن کی آنکھیں ہمیشہ انتظار کرتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، مگر آنسوؤں سے امید کی وہ کرن نہیں بجھتی جو دل میں روشن رہتی ہے اور دھوکہ دیتی رہتی ہے کہ دروازہ کھلا رکھنا، وہ آئے گا۔ وہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی مصیبت زدہ عورت کی گاڑی ٹھیک کرنے گیا تھا، بڑا ماہر کاریگر بن گیا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تک اس نے خرابی دور نہ کی ہو؟